اب ذرا آ جائیں اس کے اوپر کہ جو آپ نے باتیں کی. سب سے پہلے نمبر 1 آپ نے کہا جی کھیرا کاٹنے کا شرعی طریقہ. سر مجھے آپ لا کے دکھائیں نا ریاض قادری صاحب نے کہیں ایک جگہ پہ بھی کہا ہو کہ یہ جو میں کھیرا کاٹ رہا ہوں یہ اس کا شرعی طریقہ ہے. بغیر تصدیق کے آپ کس طرح بات کر دیتے ہیں یار اتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز کے بارے میں. تو یار آپ کو تصدیق کرنی چاہیے تھی. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میں نے پچھلے ولاگ میں بھی سنائی, کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے چلا دے بغیر تحقیق. دیکھیں بات کو سمجھا کریں. یہ جو دین ہے نا ہمارا, یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. ہمارے دین میں ہر چیز کے بارے میں تربیت کی گئی ہے. آپ کی باتوں سے تو مجھے وہ وہ حدیث پاک یاد آ گئی کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے طنز کیا, طنزن کہا یار تمہارے نبی تو تمہیں استنجے کا طریقہ بھی بتاتے ہوں گے, واش روم کا طریقہ بھی بتاتے ہوں گے کہ واش روم کس طرح کرنا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل, ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتایا, اور پھر انہوں نے باقاعدہ طریقہ بیان کیا کہ ہاں ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ایسے ہمیں کہا کہ جناب قبلہ رخ نہ بیٹھو اور اتنے ڈھیلوں سے استنجا کرو. یہ پوری حدیث ہے. تو یار اگر کوئی عالم دین کھیرا کاٹ رہا ہے اور اس کے چھلکوں کے فوائد بتا رہا ہے تو مجھے بتائیں اس میں کیا غلط بات ہے. یہی بات اگر کسی نے پینٹ شرٹ پہن کے بتائی ہوتی تو آپ کو کہا واہ واہ بڑی نالج ہے جناب, ہاں جی جناب انگلش بھی بول رہا تھا جناب, کھیروں کے چھلکوں کے بڑے فوائد بتائے. جناب دیکھیں سائنسی اعتبار سے بھی چھلکے کے جو کھیرے کے جو چھلکے اس کے بڑے فوائد بتائے گئے ہیں. ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اس کا مکسچر اگر بنا کے چہرے کے اوپر لگایا جائے تو چہرہ اس سے بڑا کھل جاتا ہے, روشن ہوتا ہے. یہ ساری اب سائنس نے یہ چیزیں بتائی نہیں ہیں. اب اگر سائنس کی اب یہ چیز پکڑ کے بیٹھ جائیں, او یار سائنس کی دنیا چاند سے پہنچ گئی, سانو چاندہ دس دے رہے, ادھر آ کے کھیرے کے چھلکے کے وٹامنس بتا رہے ہیں. وہ یہی کہیں گے بھائی کل سائنس یہ نہیں ہے, آپ نے اتنی کھول کے دیکھی ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو سائنس میں اور بھی بہت کچھ ہوا ہے. آپ کھیرے کے چھلکے پہ بیٹھے ہیں تو سر یہ آپ کی ریسرچ ہے نا, آپ اس پہلو پہ کیوں گئے؟ آپ نے اگر اور خدمات دیکھنی ہے سائنس کی تو آپ دوسری طرف آ جائیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ایک دینی رہنما کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ جناب سبزیاں رکھ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, تو یار اگر سبزیوں کے فائدے بتانا یہ ایک دینی رہنما کا کام نہیں ہے تو پھر آپ ان احادیث کے بارے میں کیا کہیں گے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ جب تم کھانا پکاؤ نا, جب ہانڈی پکاؤ تو اس میں کدو ڈال لیا کرو کہ یہ غم کو دور کرتا ہے, دل کو مضبوط کرتا ہے. تو کل کو اگر کوئی ایتھیسٹ یا اگر کل کو کوئی ملحد یا کوئی گستاخ رسول اٹھ کے کدو والی حدیث کو لے کے اس کے اوپر میمے بنانے لگ گیا تو مجھے بتاؤ آپ اس کو کیا جواب دو گے؟ قرآن کو کھولیں, آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں, اس کے اندر باقاعدہ کدو کے پیڑ کا ذکر ہے, اور پھر اس کی تفسیر میں چلے جائیں تو باقاعدہ کدو کے فوائد لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ.